بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اب تک ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے معنی کو اور اس کے تقاضوں کو پڑھ چکے ہیں، لیکن کیا لا الہ الا اللہ کو صرف زبانی کہہ دینا کافی ہے؟ نہیں، کیونکہ منافقین لا الہ الا اللہ زبانی کہتے تھے لیکن اس کلمے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اور منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اوپر سے اسلام کو ظاہر کرتا ہے لیکن دل میں کفر کو چھپاتا ہے۔ تو ویسے شخص کا صرف زبانی لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے، جس سے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، لیکن اپنے دل کے اندر کفر اور مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف دشمنی رکھتا ہے، اس کا لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو ذکر کیا ہے اور یہ 8 ہیں۔ پہلی شرط علم، جو جہالت کی منافی ہو۔ دوسری شرط یقین، جو شک کے منافی ہو۔ تیسری شرط اخلاص، جو شرک کے منافی ہو۔ چوتھی شرط سچائی، جو جھوٹ کے منافی ہو۔ پانچویں شرط محبت، جو نفرت کے منافی ہو۔ چھٹی شرط انقیاد، جو چھوڑنے کے منافی ہو۔ ساتویں شرط قبول، جو رد کرنے کے منافی ہو۔ اور آٹھویں شرط اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کی عبادت کا انکار کرنا ہو۔ اگر پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ تم یہ 8 شرطیں کہاں سے لے کر آئے، تو اس سے کہا جائے گا اسی مصدر سے جہاں سے نماز، حج اور اس کے علاوہ اور عبادتوں کی شرطوں کو لایا گیا ہے۔ تو جس طرح نماز کی شرطیں ہیں جن کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، حج کے لیے شرطیں ہیں جن کے بغیر حج قبول نہیں ہوتا، زکوٰۃ کی شرطیں ہیں جن کے بغیر زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا، اور اسی طرح اور تمام عبادتوں کے لیے شرطیں ہیں جن کی شرطوں کے بغیر وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں جن کے بغیر اس کلمہ کو کہنے والے سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرطیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے، جنہیں علماء نے ذکر کیا ہے اور انہیں نکالا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم دندانے والی کنجی لاؤ گے تو تمہارے لیے تالے کھول دیے جائیں گے ورنہ نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کنجی سے مراد لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، اس کے ضابطے اور قیود ہیں جو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں وارد ہوئی ہیں۔ اگر کہنے والا یہ کہتا ہے صرف لا الہ الا اللہ کی گواہی کو زبانی کہہ دینے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اسے بغیر ضوابط اور شرطوں کے قبول کیا جاتا ہے، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو منافقین کہا کرتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، یعنی آپ کے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان منافقوں کا یہ کہنے سے انہیں کیا فائدہ پہنچا؟ اور اسی طرح ان کا یہ کہنا جب وہ اہل ایمان سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں، کیا اس سے انہیں فائدہ پہنچا؟ ایسا تو کوئی کہنے والا نہیں کہتا۔ لہٰذا لا الہ الا اللہ کا صرف زبانی اقرار کر لینے سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی شرطوں اور ضابطوں کے ساتھ اس کا اقرار کرنا ضروری ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے گئے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو انہوں نے کہا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے حق کو اور اس کے فرض کو ادا کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی شرطیں: پہلا، علم جو جہالت کی منافی ہو، یعنی اس کلمے کا علم ہونا چاہیے کہ اس میں کس چیز کی نفی اور کس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے جس پر وہ دلالت کرتا ہے۔ جو اللہ عز و جل کی توحید اور عبادت میں صرف اسی کو اکیلا جاننا ہے اور دین کو اسی کے لیے خالص کرنا ہے، اور ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا ہے اور اس سے کفر کرنا ہے، جیسا کہ ان آیتوں میں گزرا جو لا الہ الا اللہ کے معنی کی وضاحت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی اس قابل نہیں کہ وہ تمہارا معبود ہو۔
اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اس کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ شیخ کہتے ہیں وہ علم جو جہالت کی منافی ہو، یعنی اس کلمے کا صحیح علم اور سمجھ ہو جو کسی شخص کو جہالت سے اور جاہلوں کے طریقوں سے نکال دے۔ اگر وہ اس کلمے کو بغیر علم اور جس معنی پر یہ دلالت کرتا ہے اس کے جانے بغیر اس نے کہا تو اس کلمے سے اسے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سو اے نبی آپ یقین کر لیں، آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی۔ تو اللہ نے علم سے شروع کیا جو بنیاد ہے، اور اللہ کا فرمان ہے إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ہاں مستحق شفاعت وہ ہیں جو حق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔ مفسرین کہتے ہیں جو حق بات کا اقرار کرے یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور انہیں علم بھی ہو، یعنی جس چیز کی گواہی وہ دے رہے ہیں اس کا علم بھی ہو۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو مرا اس حال میں کہ وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لہٰذا علم لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ہے۔ دوسری شرط یقین جو شک کے منافی ہو، اور یقین پوری طرح سے کسی چیز کا علم ہونے پر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے، یعنی انہوں نے یقین کیا اور شک میں نہ پڑے۔ لہٰذا ایمان اور توحید کے لیے یقین ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح سچے عقیدے سے دل کو جوڑنا بھی ضروری ہے۔ رہا کسی شخص کا اس معاملے میں تردد اور شک ہونا تو یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، جو بھی بندہ اللہ سے ملاقات کرے ان گواہیوں کے ساتھ بغیر ان میں شک کیے ہوئے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یقین بھی شرط ہے جو شک کے منافی ہے۔ اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے فَمَن لَقِيتَ مِن وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، تو جسے تم پاؤ اس دیوار کے پیچھے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی یقین کے ساتھ اپنے دل سے دیتا ہو تو اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہ گواہی یقین کے ساتھ دل سے کہنے والے نے کہی ہو، جس کے اندر شک و شبہ نہ ہو۔ تیسری شرط اخلاص جو شرک اور ریاکاری کے منافی ہو، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، یعنی دین کو خالص صرف اللہ کے لیے رکھنا ہے۔ اور صحیح حدیث میں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سعادت مند میری شفاعت کا وہ شخص ہوگا جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ نے اخلاص کو شرط قرار دیا جو مخلص شخص کے دل میں اللہ کے لیے خالصتاً ہوتا ہے۔ ایسے مخلص شخص کی مراد اس کلمہ کو پڑھنے سے یا دین کے اعمال کرنے میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہی ہوتی ہے۔ خالص سے مراد بالکل صاف ستھرا جس میں کسی اور چیز کی آمیزش نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اخلاص یہ ہے کہ عبادت کو بالکل صاف ستھرا صرف اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ لہٰذا اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کی گئی تو عبادت ملاوٹ سے پاک نہیں رہے گی،
تو وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس میں اخلاص نہیں رہا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غیری ترکته وشرکه، میں بیزار ہوں ہر شریکوں سے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، تو میں اس عمل کو اور جس کو شریک کیا ہے چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اخلاص کی جگہ اور محل دل ہوتا ہے، اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے کہا اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ۔ چوتھی شرط، سچائی جو جھوٹ کے منافی ہو۔ اس طرح کے کہنے والا سچے دل سے کہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ہے، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، یعنی جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو سچائی سے اقرار کرنا اس کی شرط ہے، اور اس کلمے میں سچائی سے مراد یہ ہے کہ کہنے والا اپنی زبان سے وہ بات کہے جو اس کے دل میں ہو۔ اگر وہ اپنی زبان سے وہ کہتا ہے جو اس کے دل میں عقیدہ نہیں ہے تو ایسا شخص منافق ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، یعنی آپ کے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ جھوٹے ہیں اپنی بات میں جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، اور یہ اپنے دلوں سے ایسا نہیں مانتے۔ تو جو شخص صرف اپنی زبان سے یہ کلمہ کہتا ہے بغیر اپنے دل سے اس کی عقیدت رکھتے ہوئے، تو ایسا شخص جھوٹا ہے، تو اس سے یہ کلمہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ پانچویں شرط، محبت جو بغض و نفرت کے منافی ہو۔ یہ اس طرح کہ اس کلمہ کو کہنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہو، نیز دین اسلام اور ان مسلمانوں سے بھی محبت کرنے والا ہو جو اللہ کی فرمانبرداری پر قائم ہیں اور اس کی حدود پر رکنے والے ہیں۔ محبت کی شرط ہونے پر جو دلیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کفار اور مشرکین کے تعلق سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ مومنوں کی محبت اللہ کے لیے خالص محبت ہے، جبکہ مشرکین کی محبت اللہ سے اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اس کی محبت میں غیر اللہ کو بھی شریک کر دیتے ہیں۔ اسی لیے مشرکین جب قیامت کے دن آگ میں ڈالے جائیں گے تو وہ کہیں گے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، یعنی اللہ کی قسم ہم یقیناً کھلی گمراہی پر تھے جب تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے۔ تو لا الہ الا اللہ اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب یہ محبت کے ساتھ کہا جائے گا۔ اس عظیم کلمے کی محبت میں جس چیز پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے اس کی محبت میں جو اللہ کی توحید ہے، اور اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کلمہ کو مانا جائے گا، اور اس کے مطابق عمل کرنے والوں سے بھی محبت کیا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عظیم دعا معثور ہے اس میں ہے، اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، یعنی میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں، ہر اس شخص کی محبت چاہتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل سے محبت کی توفیق طلب کرتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ اور انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، یعنی جس کے اندر تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، جس کے لیے اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ کے لیے کرے گا،
اور اسے کفر کی طرف پلٹنا اس کے بعد کہ اللہ نے اسے نجات دلائی ہے اتنا ہی ناپسند ہوگا جتنا کہ وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ چھٹی شرط انقیاد، جو چھوڑنے کے منافی ہو۔ اور انقیاد کا معنی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے خود سپردگی کرتے ہوئے اسے بجا لانا۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی میں بندے کا اللہ عز و جل کے لیے خود سپردگی کرتے ہوئے اس کی شریعت کے احکام کو بجا لانا ہے اور اس کے حکم کی اطاعت اور پیروی کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تو لا الہ الا اللہ والے وہی ہیں جو حقیقت میں اللہ کے لیے خود سپردگی کرتے ہوئے اس کے احکام کے آگے جھک جاتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ساتویں شرط قبول کرنا جو رد کرنے کی منافی ہو، یعنی اس کلمے کو قبول کرنا اور جو یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے اس کی توحید کے تعلق سے اور دین کو اللہ عز و جل کے لیے ہی خالص کرتے ہوئے اسے قبول کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مشرکین کے تعلق سے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، یہ کہو، تو یہ سرکشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں۔ اس آیت میں اللہ نے مشرکین کے حال کو ذکر کیا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا اور اس کلمہ کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی اس چیز کو قبول کیا جس چیز پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ کی توحید اور دین کو اسی کے لیے خالص کرنے کے لیے۔ آٹھویں شرط کہ جس کی بھی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہے اس کا انکار کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور انکار کیا ہر اس چیز کا جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہے تو اس کا مال اور خون حرام ہو گیا اور اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ تو یہ قید ہے جس کی بغیر لا الہ الا اللہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا تمام جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے عبادت کا انکار کرنا اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی، یعنی میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ ہوئی 8 شرطیں لا الہ الا اللہ کی۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔